بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قطر کی ایک یونیورسٹی کی اسکالرشپ کے حوالے سے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جابس اور اسکالرشپ کے حوالے سے ان سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ تو یہ یونیورسٹی ہمارے پاس ہے HBKU یونیورسٹی ہے، یہ حماد بن خلیفہ یونیورسٹی قطر۔ تو اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے ڈاکومنٹ ریڈی کیا ہے جس کے اندر ڈیٹیلز ہیں ساری، اس کے اوپر پہلے ہم بات کریں گے، اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی، اور پھر ہم اپلائی پروسیجر کے حوالے سے بات کریں گے۔ فلی فنڈڈ حماد بن خلیفہ یونیورسٹی HBKU قطر اسکالرشپس فار 2025 ڈیٹیلز۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، بینیفٹس اینڈ فائنینشیل کوریج ہے سب سے پہلے، کہ کون کون سے بینیفٹس اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر کور ہوں گی۔ فل ٹیوشن فی کوریج ہوگی، ٹھیک ہے، ساری کی ساری جو ہے وہ ٹیوشن فی بیسیکلی کیا ہوگی، وہ کور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اسٹائپنڈ اماؤنٹ آف 5000 قطری ریالز فار بیچلرز اینڈ ماسٹرز۔ بیچلرز اور ماسٹرز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو لیے کیا ہوگا، 5000 قطری ریال جو ہے وہ اسٹائپنڈ دیا جائے گا۔ اور بیسیکلی بیچلرز کے اسٹوڈنٹس وہ والے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی FSC کر کے فری ہوئے ہیں اور وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے، ان کو بیچلر اسٹوڈنٹس، اور ماسٹرز کے وہ ہیں جو جن نے بیچلرز کیا ہوا ہے اور آگے وہ MPhil یا ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسٹائپنڈس فار PhD اسٹوڈنٹس، ان کے لیے کیا ہوگا، 7500 قطری ریال جو ہے وہ کیا ہوگا، اسٹائپنڈ ہوگا جو PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے۔ ایئر ٹکٹ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اکوموڈیشن ہوگی، فیملی کے لیے بھی اکوموڈیشن ہوگی، اگر کوئی فیملی پرسن جاتا ہے تو وہ اس کے فیملی کے لیے بھی اکوموڈیشن ہوگی، اور انڈیویجولی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہے یہاں پہ HBKU اسکالرشپس فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اپلیکیشن ڈیڈ لائن، کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے، لاسٹ ڈیٹ اس کی کیا ہے۔ تو لاسٹ ڈیٹ اس کی بیسیکلی ہے 2 فروری 2025، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے پاکستان سے اسٹوڈنٹس جو اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ 2 فروری تک اپلائی کر سکتے ہیں، اور قطر کے جو نیشنل جو ہے وہاں کے ریزیڈنٹ جو ہیں وہ 13 مارچ 2025 تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ایلیجبلٹی کرائٹیریا فار دی حماد بن خلیفہ یونیورسٹی قطر اسکالرشپ، کے ایلیجبلٹی اور کرائٹیریا کیا کیا ہے، کہ کون کون سے لوگ بیسیکلی اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں۔ نمبر 1، بی این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اور ریزیڈنٹ آف قطر، مطلب انٹرنیشنلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور قطر کا جو ریزیڈنٹ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، بوتھ اپلائی کر سکتے ہیں، اور میل اور فیمیل دونوں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مسٹ کمپلیٹ سیکنڈری اسکول فار بیچلر ڈگری اینڈ ہیو اے BS ڈگری فار ماسٹر ڈگری۔ تو یہی میں بتا رہا تھا کہ جو بیچلرس کی اسکالرشپس ہے اس کے لیے آپ کے پاس FSC کی ڈگری ہونی چاہیے، جو انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور جو آپ کی ماسٹرز کی اسکالرشپ ہے اس کے لیے آپ کے پاس BS کی ڈگری ہونی چاہیے، اور جو آپ کی PhD کی اسکالرشپ ہے اس کے لیے آپ کے پاس MS کی ڈگری ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ڈگریز کی۔ IELTS ریکوائرڈ بٹ exempted few cases and degree programs exempted in case applicant completed their studies at an institution in country where the English was the native language۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، آئلٹس ان لوگوں کے لیے ریکوائرڈ ہے جہاں پہ جو ڈگریز ہیں، ٹھیک ہے، وہ انگلش کے اندر نہیں کرائی گئی ہیں، کسی اور مطلب لینگویج کے اندر جہاں پہ ڈگریز کرائی گئی ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا، آئلٹس ریکوائرڈ ہے۔ لیکن موسٹلی پاکستان کے اندر تو انگلش کے اندر ڈگریز کرائی جاتی ہیں، تو آئلٹس مینڈیٹری نہیں ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، آئلٹس مینڈیٹری نہیں ہے، آپشنل ہے۔ آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو کہ یونیورسٹی جاری کرتی ہے، اور وہ کافی ہوتا ہے، انف ہوتا ہے اس کے لیے۔ دین اس کے بعد ہے the applicant provides an
official letter from the university where they completed their undergraduate studies, confirming that they obtained their degree from the institutions where the medium of instruction was in English. مطلب یہی میں کہہ رہا تھا کہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ بیسیکلی کیا کرنا ہے، وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے فرام یونیورسٹی. جس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری کی ہے تو وہاں سے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. تو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے یونیورسٹی، تو وہ آپ نے یونیورسٹی سے جاری کروا کے پرووائڈ کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ. حماد بن خلیفہ یونیورسٹی کورسز کے کون کون سے ڈسپلن یا کورسز جو ہیں وہ آفر کیے جا رہے ہیں؟ اوورال تقریباً جو ہے وہ سارے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں. ساری ڈگریز کے جو ہیں وہ پروگرامز کے جو ہیں وہ کورسز کو ایڈورٹائز کیا گیا ہے. تو اس میں دیکھیں یہاں پہ بیچلر، ماسٹرز یا پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے کالج آف اسلامک اسٹڈیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ماسٹر آف آرٹس ان اسلام اینڈ گلوبل افیئرس. ٹھیک ہے، اس کے جو جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ بھی یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. اس کے بعد سائنس کے ریلیونٹ ہیں جتنے بھی پروگرامز، پھر ہیومینٹیز کے ریلیونٹس ہیں، سوشل سائنسز کے ریلیونٹ ہیں. اسی طریقے سے پھر آرٹس، باقی جو ڈفرینٹ انجینئرنگ کے اور سائنسز کے جو ہیں وہ پروگرامز یہاں پہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اویلیبل ہیں. تو اوورال تقریباً ہر پروگرام کے لیے جو ہے وہ اسکالرشپس اویلیبل ہیں یہاں پہ. تو ان کے لیے آپ اپنے ریلیونٹ پروگرام جو ہے آپ کا یا جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو انٹرمیڈیٹ والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جس میں جانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے دیکھ کے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ سارے مینشنڈ ہیں. اور اس کے بعد کالج آف لا ہے، لا کے لیے بھی مطلب ڈفرینٹ پروگرام جو ہیں وہ. اس کے بعد ماسٹر آف سائنس ان ایکسرسائز، ٹھیک ہے، سائنسز، ٹھیک ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ مطلب یہاں پہ پروگرام جو ہیں وہ کیا ہیں اناؤنس کیے گئے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ ڈاکومنٹس کون کون سے ریکوائرڈ ہوں گے، یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ اس کا ایک اور ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ڈاکومنٹ سب سے پہلے جو ہے اسٹوڈنٹ ریزیوم یا سی وی. ریزیومے یا سی وی بیسیکلی آپ کی انٹرنیشنل فارمیٹ کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کی سی وی ہی ہوگی، کیونکہ یہ سی وی بیس بیسیکلی اوورال کیا ہوگا، شارٹ لسٹنگ ہوگی. اور سی وی کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنے ریلیونٹ انٹرسٹ، ریلیونٹ جو ہے وہ ایکسپیرینسز یا ریلیونٹ جو ہے بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی ڈگریز اور اپنے ریسرچ کے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے انٹر کرنی ہے سی وی کے اندر. اور اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل فارمیٹ کی سی وی نہیں ہے تو آپ انٹرنیشنل فارمیٹ کی سی وی بنوانے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو اپنا کنٹیکٹ نمبر بھی بتا دیتا ہوں. یہ کنٹیکٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو انٹرنیشنل فارمیٹ کی سی وی جو ہے وہ بنا کے دیں گے، جو آپ کی یہ مددگار ثابت ہوگی. اسی طریقے سے ویلڈ پاسپورٹ، ظاہری بات ہے پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے. منیمم جو ہے وہ اس کی 1 سال سے زیادہ یا 2 سال سے زیادہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، ایکسپائری ڈیٹ جو ہے. اس طرح سے لاسٹ ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس اینڈ ٹرانسکرپٹس، آپ کے پاس ایچ ای سی سے ویریفائڈ ایجوکیشنل جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جو ہیں ہونے چاہیے، وہ مینڈیٹری ہیں. اس طریقے سے آئلٹس سرٹیفکیٹ اف ریکوائرڈ. آئلٹس مطلب ان کے لیے صرف جنہوں نے انگلش کے اندر جو انگلش لینگویج بیسیکلی جو ہوتی ہے جہاں پہ یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ، وہ اگر انگلش میڈیم انہوں نے پڑھا ہے تو ان کے لیے آئلٹس ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن اگر کسی اور زبان کے اندر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہیں چائنا سے ڈگری کی ہے کسی نے، کسی اور جگہ سے کی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے چائنیز کے اندر جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے یا اس طرح سے، تو وہ پھر ان کے لیے آئلٹس مینڈیٹری ہے. اسی طریقے سے لیٹر آف ریکمنڈیشنز، ریکمنڈیشنز لیٹرز جو ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ جہاں سے بیسیکلی ریکمنڈیشنز آپ کو پرووائڈ کی جائے گی، آپ کا یونیورسٹی سپروائزر، ٹھیک ہے، آپ کو ریسرچ سپروائزر سے ریکمنڈیشنز آپ لیں گے. اور آپ جہاں سے آپ نے ریسرچ کی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو سپرویژن کی گئی ہے، وہاں سے آپ جو ہے وہ ریکمنڈیشن لیٹرز اپنے سپروائزر سے بنوائیں گے. تو تقریباً جو ہے وہ منیمم بھی 2 سے 3 ریکمنڈیشنز آپ کی ہونی چاہیے.
آپ کے یونیورسٹی پروفیسرز کی اور آپ کے ریسرچ سپروائزرز کی. اسی طریقے سے اسٹڈی پلان ڈیفینیٹلی بات ہے، کیونکہ آپ اگر جا رہے ہیں انٹرنیشنل اسکالرشپ کے اوپر اسٹڈی کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ آپ اس ڈگری کو کیوں چوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی پوری مطلب ایک ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سائنپسس وغیرہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھنی چاہیے. اور اس کے اسٹڈی پلان جو ہے وہ اس کے اندر ایک سیکوینس ہونا چاہیے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی سٹارٹ اور اس کی اینڈنگ اس طریقے سے ہو کہ جو کہ ایک فروٹفل بیسیکلی نظر آ رہی ہو، جو آپ کی کنٹری کے لیے بھی ہو، اور اوور آل جو ہے وہ جو سائنسز ہیں یا اوور آل جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے اندر ایک انوویٹیو قسم کا جو ہے وہ اسٹڈی پلان آپ کا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے پرسنل اسٹیٹمنٹ آف انٹرسٹ، کہ آپ بیسیکلی ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ جسے موٹیویشن لیٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو موٹیویشن لیٹر کے حوالے سے بھی اگر آپ کو رہنمائی چاہیے، آپ کو موٹیویشن لیٹر ریکوائرڈ ہیں، تو وہ بھی ہماری ٹیم تیار کرتی ہے. ہم آپ کو موٹیویشن لیٹر بھی تیار کر کے دیں گے، تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جو پرسنل اسٹیٹمنٹ بیسیکلی کسی بھی اسٹوڈنٹ کی ہوگی، وہ اس کے انٹرسٹ کے حوالے سے ہوگی کہ وہ کیوں انٹرسٹڈ ہے، اس کی کیا موٹیویشن ہے فار KBHU. ٹھیک ہے، KBHU کے لیے HBKU کے لیے اس کی کیا بیسیکلی کیا ہے انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے میٹر کرے گی. اسی طریقے سے ہاؤ ٹو اپلائی. ٹھیک ہے، اپلائی کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے بیسیکلی یہ لنک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جائیں گے www.hbku.edu. تو اس کے اوپر جا کے اپلائی کریں گے. تو چلیں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اپلائی کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے، جس کے لیے آپ اپلائی کریں گے. اور تب تک آپ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے کے سارے ریڈی کر لیں، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، اور اپنے جو پروگرامز ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھ لیں. اپنے ڈاکومنٹس سارے جو ہیں وہ ریڈی کر لیں. انشاءاللہ اس کی اپلائی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.